ملک میں ایک اور بڑا مالیاتی سکینڈل سامنے آ گیا ہے جس میں عام شہریوں سے 6 ارب روپے سے زائد کا فراڈ ہو گیا ہے۔ کراچی کی ایک کمپنی جس کے ملک کے تمام بڑے شہروں میں دفاتر تھے، لوگوں کو 6 ارب روپے سے زائد کی رقم لے کر بھاگ گئی ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فار یو ریئل ٹریڈرز نامی کمپنی نے لوگوں کو بھاری منافع کا جھانسا دے کر ان سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرائی اور پھر دفاتر بند کر کے غائب ہو گئے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد محسن سے۔ محسن، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کمپنی کب سے کراچی میں کام کر رہی تھی اور اس کے مزید دفاتر کراچی کے علاوہ کہاں کہاں ہیں؟ جی شکریہ۔ یہ فار یو ریئل ٹریڈرز کے نام سے کمپنی تھی۔ یہ کراچی سمیت ملک بھر میں اس کے تقریباً 10 سے زائد دفاتر تھے۔ یہ کمپنی جو ہے وہ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر کے جو ہے وہ ان کو اس سے منافع دیا کرتی تھی۔ کراچی میں جو ہے وہ اس کا آفس ڈیفنس پہ جو قائم تھا، جس پر لوگ کراچی میں تقریباً 70 کروڑ سے زائد کی رقم شہر کراچی کی عوام کی لگی ہوئی تھی، جو متاثرین اب مجبور ہو گئے ہیں اور حکومت سے امداد کی اپیل، مدد کی اپیل بھی کر رہے ہیں۔ جی اچھا محسن، فار یو ریئل ٹریڈ نامی کمپنی کیا کرتی تھی اور اس کے کام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ لوگوں کو جو ہے وہ منافع بخش جو ہے وہ کام کرتی تھی لوگوں کے لیے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ 1 سال کا جو ہے وہ 11 مہینے کا ایگریمنٹ کیا کرتے تھے، اور اس پر جو ہے وہ تقریباً اگر بات کی جائے 1 لاکھ روپے پر تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے جو ہے وہ مہینہ جو ہے وہ شہریوں کو منافع دیا کرتے تھے۔ شہریوں کو پتا چلا کہ ہمیں ایک منافع بخش کاروبار مل رہا ہے جس میں نفع نقصان جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں منتھلی ہمارے پیمنٹ پر جو مل رہی ہے، تو شہریوں کی محسن یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ انویسٹمنٹ کس شرح سے منافع دیا جاتا تھا ان کی انویسٹمنٹ پر؟ جی بالکل، دیکھیں یہ کمپنی جو ہے وہ کئی بڑے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کا کام تھا کہ یہ دودھ کا کام اور دیگر کام جو ہے وہ یہ کمپنی کرتی تھی۔ اس وقت میں یہاں پر جو ہے وہ کمپنی اپنے کے نام سے جو کمپنی بنائی گئی تھی، یہاں پر شہریوں کا پیسہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ کاروبار میں لگاتی تھی، اور وہاں سے جو منافع آتا تھا بغیر شہریوں کے وہ ان کو دیا کرتی تھی۔ لیکن اچانک جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ فراڈ کر کے فرار ہو گئی ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ ان کا نمائندہ جو ہے وہ شہریوں کو دستیاب نہیں ہے۔ یوٹیوب، فیس بک اور دیگر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے متاثرین کے رابطے میں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جو ہے کوئی شخص سامنے نہیں آ رہا، اور میسج کسی کے ذریعے ان عوام متاثرین تک پہنچایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ نمبر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ محسن، کمپنی کے مالکان کون ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہاں کہاں کے رہائشی ہیں یہ لوگ؟ جی بالکل، دیکھیں یہ پورے ملک میں ان کا تعلق ہے، جبکہ فیصل آباد، کراچی، ٹنڈوالہ یار، حیدرآباد، لاہور، دیگر شہروں میں ان کے دفاتر تھے، اور مختلف شہروں سے جو ہے وہ ان کے لوگ تھے جو لوگوں کے جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ لگاتے تھے۔ کراچی میں جو ہے وہ حجاب الطاف کے نام سے خاتون تھی جو وہ مینیجر تھی، جو کراچی تقریباً 70 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ انہوں نے لگائی گئی، جبکہ کراچی سے فائنانس جو ہے وہ فیضان الرحمان نامی شخص جو ہے وہ دیکھتا تھا، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، اور وہ پیسہ گنتے بھی اسے ویڈیو بنا کے اور اپنی بیماری کا کے نام سے بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کے گروپ میں شیئر کی ہے، تاکہ متاثرین جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور شاید ان کو کچھ دھارس آ جائے۔ اچھا محسن، یہ بھی بتائے گا کہ فراڈ کے متاثرین کتنے ہیں اور ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے؟ جی فراڈ کے متاثرین کی اگر بات کی جائے تو صرف کراچی سے ہی تقریباً 200 کے قریب لگ بھگ لوگ ہیں جن کے پیسے لگے ہوئے تھے۔ اگر ملک کے دیگر حصوں کی اگر بات کی جائے تقریباً 800 کے قریب متاثرین بتائے جا رہے ہیں، جن کی جو ہے وہ پیمنٹ لگی ہوئی تھی تقریباً 6 ارب سے زائد کی، جو متاثرین کے پیسے لے کے جو ہے وہ کمپنی فراڈ کر کے فرار ہو گئی ہے۔ جی کوئی گرفتاری، کوئی ایف آئی آر، کوئی پولیس کا کردار، تحقیقات صرف طفل تسلیاں بھی ہیں، یہ کوئی عملی طور پر بھی کوئی کام سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ادارے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا تھا ادارے کی جانب سے کہ ایف آئی اے نے چھاپا مارا، اس کے بعد دفتر جو ہے ملک بھر میں بند کیے گئے، لیکن ایف آئی اے اس معاملے کی تردید کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے، شہریوں سے ہمیں اس حوالے سے پتہ چلا ہے، اور شہریوں کی ہمیں کمپلین جو ہے وہ موصول ہوئی ہے، جس پہ ایف آئی اے، نیب اور آزاد ادارے جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ پولیس پر جو ہے وہ آن لائن کمپلین بھی جو ہے وہ لوگوں متاثرین کی جانب سے کی گئی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ متاثرین کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔
जो है वो मुतहरिक हो गई है कार्रवाई के खिलाफ, और बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ जो है वो एक क्रैक डाउन का जो बाकायदा तौर पर आगाज